السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں احمد فرحان کی، جن کو اب تک بازیاب نہیں کرایا جا سکا، اور آج منصور عوان صاحب پیش ہوئے اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے ریمارکس تھے کہ وائٹ فلیگ انہوں نے ریز کیا ہے اور انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ ان کو بازیاب کرا لیا جائے گا. انہوں نے کہا کیا کریں گے، ان کو ریسکیو کریں گے یا ریکور کریں گے. تو ان کا جو ضرورت پڑی وہ کریں گے اور ان کو خیریت ان کے گھر تک پہنچائیں گے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں آج ایک اور انسیڈنٹ ہوا جس میں رؤوف حسن صاحب جو کہ ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان پر حملہ کیا گیا. G7 کا علاقہ ہے جہاں پر وہ ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دے کر نکل رہے تھے. شام کا وقت تھا، لوگ تھے، اور ان کے اوپر خواجہ سراؤں نے حملہ کیا اور ان کو ایک شارپ آبجیکٹ سے منہ پر بہت زیادہ خون بھی ان کا نکلا، ایک چوٹ بھی ان کو لگی. اس کے حوالے سے ظاہر ہے شبلی فراز صاحب نے سینٹ میں کیا کہا ہے. اور یہاں پر ایک ڈیولپمنٹ نیوز آ رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو، جو کہ عرصہ دراز سے کسٹڈی میں رہے ہیں اور بیمار رہے ہیں، ان کو فائنلی رہا کر دیا گیا ہے. اب یہ رہائی کیا مزید کوئی ایم پی او کے تحت دوبارہ اریسٹ نہ کرنے کی گارنٹی دیتی ہے یا نہیں، لیکن وی آر آل ہوپنگ کہ وہ خیریت سے گھر چلے جائیں گے. یہ 78 ایئرز اولڈ اور یہ بہت عرصے سے علیل بھی تھے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ان کو ریلیف ملنا چاہیے تھا. تو آئی تھنک دیٹس اے گڈ پوائنٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیصل واوڈا صاحب جو کہ شو کاز نوٹس ان کو ایشو ہو چکا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آ رہے. آج انہوں نے سینٹ کے فلور پہ جو گفتگو کی ہے اور جسٹس اطہر ونالا صاحب کو ٹارگٹ کیا ہے، ذرا وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں. یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا، لیکن شک و شبہات میں پیدا کر سکتا ہوں جو کہ انہوں نے آج کیے. اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے. انہوں نے یہ بذات خود کہا پی ٹی آئی کے دوستوں کو مخاطب کر کے کہ یہ بیچ کا جو حصہ ہے اس میں ہوا کیا، وہ کس کے اعلی کار بنے، کس کے کیا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اب ججز کو اس طرح تذلیل کی جائے، ان کے اوپر اس طرح سے انگلی اٹھائی جائے. اور پہلے ریمارکس یہ تھے کہ آپ کے پاس سینٹ ہے، آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے، آپ وہاں پر پریس کانفرنسز کرنے کے بجائے وہاں پر گفتگو کیجیے. لیکن اگر گفتگو یہاں تک چلی جائے تو اس کا جو ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے. کیا واقعی اب اسٹیبلشمنٹ ورسز گورنمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ورسز جوڈیشری، یہ دیکھنا باقی ہے. لیکن ایک علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. بہت شکریہ آپ کا علی محمد خان صاحب. ایک تو اچھی خبر یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے، اور بری خبر یہ کہ آج خواجہ سراؤں نے جس طرح سے رؤوف حسن صاحب کے اوپر اٹیک کیا آؤٹ سائڈ پرائیویٹ ٹیلی ویژن آفس، آف کورس ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کی رپورٹس ہوپ فلی فورینزک اور یہ ساری سی سی ٹی وی فوٹیج جمع کرنے کے بعد کسی کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، ہم امید کر سکتے ہیں. یور تھاٹس آن بوتھ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. بہت ہی قابل افسوس ہے دونوں باتیں. پہلے رؤوف صاحب کی بات پہ آتے ہیں کیونکہ وہ ابھی حال ہی میں ہوا ہے، اور اس ہفتے یہ 3 دنوں میں 2 بڑے قابل افسوس واقعات ہوئے ہیں. ایک تو جو ڈی چوک پہ جماعت اسلامی کے ہمارے بھائی بہنوں کی طرف سے فلسطینیوں کے لیے سیو غزہ کے نام سے جو ایک کیمپ بنا ہے، دھرنا یا کیمپ، وہاں جو پرسوں رات ہوا اور گاڑی چڑھی اور 2 بندے وہاں شہید ہوئے، جس کا نماز جنازہ بھی لوگوں نے وہاں پڑھی آج. بہت ہی قابل افسوس ہے، بہت قابل افسوس ہے. بہت جتنا اس پہ دکھ کا اظہار کیا جائے کہ ایک تو اسرائیل وہاں فلسطینیوں سے ظلم تو کر ہی رہا ہے، لیکن فلسطینیوں کے حق میں اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی بات کر رہا ہے تو ان کو اس طرح کی چیزوں کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے. یہ تو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، کبھی آمریت میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ فلسطینیوں کے حق میں نکلو گے تو ایسے مسائل کا سامنا ہوگا. اور دوسرا جو رؤوف بھائی کے ساتھ ہوا ہے، سب جانتے ہیں، آپ نے بھی بہت دفعہ رؤوف صاحب کا انٹرویو کیا ہوگا. پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایجوکیٹڈ آدمی ہیں، اور یہ ہے کہ وہ ڈزنٹ مینس ہز ورڈز، وہ اپنی بات لگی لپٹی رکھے بغیر 2 ٹوک کرتے ہیں. لیکن سب کو پتا ہے کہ کتنا وہ ایک آدمی جنٹل مین ہے، کتنا وہ لا ابائڈنگ سٹیزن ہے، کتنا وہ محب وطن پاکستانی ہے، کتنا اس کو دکھ ہوتا ہے پاکستان کے ایشوز کو دیکھ کے، اس کے چہرے سے حیا ہوتا ہے. دین ہی از آئی وڈ ناٹ ریکمینڈ کہ وہ خدا نہ خواستہ، لیکن ہی از اے سینئر سٹیزن، بڑی عمر کے آدمی ہے. لیکن ان کے ساتھ یہ جو آج کیا گیا ہے، اس لیول تک اگر بات چلی گئی ہے تو پھر میرے خیال میں ہاتھ اٹھا دیں. اگر اس لیول تک بات چلی گئی ہے، کیا خواجہ سراؤں کی یہ پتہ نہیں کون تھے، ان کی ہی رؤوف بھائی سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی؟ یہ کون تھا، کس نے ان کو بھیجا ہے؟ اس پہ میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کو اور انٹیریئر منسٹر صاحب کو آ کے اس پہ اپنی وضاحت دینی چاہیے. آپ کس چیز کی حکومت چلا رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں بات کر دوں، یہ حملہ صرف رؤوف حسن پہ نہیں ہے،
یہ حملہ پوری تحریک انصاف پہ ہے. اس کو ہم ایک شخص پہ حملہ نہیں کہہ سکتے. رؤوف حسن صاحب کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے, وہ پارٹی کا موقف دیتے ہیں, پارٹی کے موقف کی وجہ سے ان پہ یہ اٹیک ہوا ہے, کوئی ذاتی تو ان پہ اٹیک نہیں ہوا. تو اس وجہ سے یہ بہت ہی ہمارے لیے دکھ کا مقام ہے, اینڈ ہم اس کو اس طرح سے جانے نہیں دیں گے, اس بات کو منطقی جام تک پہنچائیں گے, کیونکہ یہ تو بہت ظلم ہوا ہے. اب اس ماحول میں آپ میرے سے سوال کر رہی ہیں چیزیں. ابھی بھی ایک اور پروگرام میں جو ہے ایئر وائی پہ بھی میرے سے سوال ہوا, وہاں بھی میں نے یہ بات کی کہ ایک طرف ہم سے مذاکرات کی باتیں کی جاتی ہیں, مذاکرات کرو, آؤ بیٹھو, مسائل کا حل گفتگو سے حل کرو, پھر ہمارے بندوں پہ اس طرح, یعنی کہ اٹس سو پیتھیٹک. ایوری بڈی از کنڈیمنگ اٹ, ایوری بڈی, تمام جماعتوں کے لوگ, انڈیپینڈنٹ لوگ, نون پیپلز پارٹی کے لوگ, سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں بڑا پڑا ہے. ایوری بڈی از کنڈیمنگ اٹ واٹ ہیز ہیپنڈ ود رؤوف حسن صاحب. سو اب آپ مجھے بتائیں کس طرح کی سیاست اس ملک میں چل رہی ہے, جو ہم سے لوگ بات کہتے ہیں کہ بیٹھیں پارلیمنٹ میں مسائل کا حل نکالیں. کیسے مسائل کا حل نکلے گا جب حکومت جو ہے اس لیول پہ آ گئی ہے؟ نہیں, حکومت اس لیول پر آ گئی ہے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کیونکہ خواجہ سراؤں کا یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے. ایک دفعہ ایک صحافی کو بھی آپ کو پتا ہے کہ خواجہ سراؤں نے اٹیک کیا تھا. تو یہ کیا آپ کو کوئی تسلسل نظر آ رہا ہے, کوئی موڈس آپرینڈی میں چینج ہوا ہے؟ مطلب اب بار بار یہ کہا جاتا ہے اسلام آباد سے کسی کو نہ اٹھایا جائے, لیکن اٹھایا نہ جائے, مارا جائے, زخمی کر دیا جائے, لوگوں کی جان, عزت, آبرو غیر محفوظ رہے. اور جس طرح سے آج شبلی فراز صاحب نے بھی کہا ہے کہ آ کے ایکسپلین کریں, سیاق و سباق سے بتائیں کہ کیا معاملات ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی مطلب کوئی ریزن ملا ہے ان کو یہ کرنے کا؟ اور دوسرا یہ کہ اگین پرویز الہی صاحب کی ریلیف, اس پہ آپ کتنا سمجھتے ہیں یہ خوش آئند ہے؟ دیکھیں, حکومت کو اس پہ اپنا کلیئر کرنا چاہیے. شہباز شریف صاحب نے جب یہ حکومت سنبھالی ہے تو بیچ میں انٹرم گورنمنٹ کے دور میں بڑے ایسے کیسز بنے ہیں جو ان کا کام نہیں تھا, ان کا مینڈیٹ نہیں تھا, جیسے عمران خان صاحب پہ سائفر کیس کا بننا, اس کے لیے اسپیشل کورٹ بنانا. تو شہباز شریف صاحب نے یہ نہیں شروع کیا, انہوں نے توشہ خانہ شروع کیا تھا. توشہ خانہ میں ضمانت بھی مل گئی اور سزا بھی معطل ہو گئی. اب میں حیران ہوں کہ ایک سیاسی لیڈر چاہے جتنی بھی ذاتی اختلاف ہو, اس سائفر جیسے بودے معاملے کو کیسے وہ چلا سکتے ہیں. میں ڈائریکٹ اس وقت آپ کے پروگرام کی وساطت سے میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان سے مخاطب ہوں کہ آپ وزیر اعظم تھے, آپ سے پہلے عمران خان صاحب تھے. عمران خان صاحب نے سائفر کے معاملے پہ ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس کیا, اور اس اجلاس میں اس وقت کے تمام ٹاپ براس موجود تھی, سویلین اور ملٹری دونوں, اور اس نے ڈیمارش کیا امریکنز کو, یہاں بھی اور واشنگٹن میں بھی, اور بلیجنٹ انٹرفیئرنس قرار دیا, اور سخت ترین الفاظ میں مذمت ہوئی جتنی بھی مناسب ہے ڈپلومیٹک لینگویجز کے اندر. تو شہباز صاحب جب آپ وزیر اعظم بنے, آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ہیڈ کی, اور اس میں وہی تمام ذمہ دار لوگ موجود تھے, اس وقت آرمی چیف اور باقی ذمہ دار سب موجود, ڈیفنس سیکرٹری, ڈیفنس منسٹر, ایوری واز دیئر. تو آپ نے توثیق کی, شہباز شریف صاحب, آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا وہ اعلامیہ جو محترم عمران خان صاحب کے نیچے جاری ہوا تھا, تو شہباز صاحب آپ کے نیچے اس کی توثیق ہوئی. اب آپ خود ہی, آپ کی حکومت اس سائفر پہ کیس چلا رہی ہے, تو آپ اپنے خلاف پھر کیس چلائیں, اپنے آپ کو بھی اس میں ملزم بنائیں کہ اس کی تو آپ نے توثیق کی. یعنی کہ عمران خان صاحب نے کچھ ایسا کیا تھا جس پہ امریکہ صاحب بہادر ناراض تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ اس بندے کو اتارو, نہیں تو سیریس کنسیکوینسز ہوں گے, اگر آپ اتار دیں گے تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. تو یہ بات سامنے آئی. تو بجائے اس کے کہ نظام اپنے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہو کہ میرا وزیر اعظم پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ کو سیو کر رہا ہے, اس وجہ سے ایک سپر پاور ناراض ہو رہی ہے, ہم اپنے ہی وزیر اعظم پہ پل پڑے, ہم اپنے ہی وزیر اعظم کو ہم نے زندان میں ڈال دیا. بیچارے کو 4 گولیاں خان صاحب کو جو ہے وہ, یعنی کہ خان صاحب ملک کا سب سے بڑا لیڈر, ہی از بین شاٹ, 4 گولیاں کھا کے وہ جیل میں پڑے ہیں, اور جنہوں نے جانی حملہ کیا آج وہ ریلیز ہو گئے ہیں عدم ثبوت کی بنیاد پہ. تو آپ مجھے بتائیں, بنانا ریپبلک سے آگے کوئی اور سافٹ قسم کی چیز آپ کو پتا ہو, پائنیپل ریپبلک کہیں, کیا کہیں آپ پاکستان. Let's take a break. We'll be back right after this. اینڈ ویلکم بیک. پرویز الہی صاحب کے اوپر میں واپس آنا چاہوں گی کیونکہ آپ کے صدر بھی ہیں وہ آپ کی پارٹی کے. تو یہ ریلیف کسی خوش آئند اقدام کا یا خوش آئند کوئی پیغام لا سکتا ہے؟ کوئی بات چیت میں کوئی تسلسل جوڑا جا سکتا ہے کیا؟ کوئی فلیکسیبلٹی آ سکتی ہے؟ کیونکہ اگر رؤوف حسن صاحب کے ساتھ ہی ہوا ہے تو کم از کم ایک طرف ریلیف بھی مل رہا ہے, جو کہ پتہ نہیں اب
کس طرح سے اور کیوں مل رہا ہے لیکن مل رہا ہے؟ دیکھیے عدالتوں سے کیسز میں ریلیف آنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ کیس فارغ تھا. اس کا مطلب یہی ہے ایک آدمی ایک وقت میں سنا بچا جتنی بھی جو ہے ان کے پاس مافوق الفطرت طاقتیں ہوں ایک وقت میں آپ اسلام آباد میں ہو سکتی ہیں, آپ لاہور ہو سکتے ہیں, عمران خان صاحب پہ یا شاہ محمود قریشی یا پرویز الہی یا ہم جیسے لوگوں پہ ایک وقت میں 2 درجن کیسز, میں ادھر بھی ہوں, میں ادھر بھی ہوں, میں فلانا بھی ہوں. آپ مجھے بتائیں ایسے کس عدالتوں میں سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے نیچے لیول پہ آپ کوئی چکر چلا کے سزا وغیرہ دلا سکتے ہیں, ہائی کورٹ تک جب بات جاتی ہے کوئی ہائی کورٹ کا جج ایسا فیصلہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھے گا جس کی وجہ سے وہ جب کسوٹی پہ پرکھا جائے گا تو وہ پھر تاریخ میں ایک مذاق بن کے رہ جائے. اس وجہ سے سائفر کیس فارغ ہونے والا ہے, توشہ خانہ سزا معطل, بیل. القادر ٹرسٹ, یعنی کہ اس کو آپ دیکھیے, القادر ٹرسٹ ایک وزیر اعظم کو اس پہ سزا دینے کی ناکام کوشش کی گئی کہ اس بڑے آدمی نے اپنے ملک کے بچوں کے لیے ایک فری تعلیم کی یونیورسٹی کیوں بنائی جہاں ان کو دین کی یا اولیاء کرام کی یا تصوف کی تعلیم دی, یا آپ نہ پڑھائیں نا اپنے بچوں کو, وہاں باقیوں کو پڑھنے دیں, الٹا اپنے وزیر اعظم پہ کیس کر دیا. تو اس طرح کے کیسز ہیں جو فارغ ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو میں انوائٹ کروں گا یا ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اسلام آباد میں ہیں تو آپ ضرور, کل بھی سائفر کا کیس لگا ہوا ہے یا اس طرح کے جو خان کے کیسز ہیں, کل ویسے اڈیالہ میں بھی ہے, برائے نام اوپن ٹرائل ہے, میں جاتا ہوں, مجھے نہیں اندر جانے دیتے, صرف ایک دفعہ 5 منٹ کے لیے چھوڑا, آپ ادھر بھی آئیے, آپ دیکھیے گا جج صاحبان جب سوال کرتے ہیں تو جو پروسیکیوشن کا وکیل ہوتا ہے وہ آئیں بائیں شائع کرتا ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. آج سائفر کیس میں ان کے سرکاری وکیل کے پاس اور پروسیکیوشن کے وکیل کے پاس کچھ نہیں تھا, کسی چیز کا جواب نہیں دے پا رہے تھے, یہاں تک کہ سائفر میں جو بیسک کویسچن ان سے ہوئے اس کا بھی جواب نہیں تھا. تو اس کا پھر نتیجہ تو یہی نکلنا ہے نا, کیسز پہ ختم ہونے ہیں. یعنی کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے ثنا بی بی کہ آپ خاتون ہیں تو میں احتیاط سے بات کروں گا کہ یعنی کہ لے دے کے جب کچھ نہیں بچا تو وہی چلا ہوا کارتوس, وہ ٹیرین وائٹ کا کیس لے کے جو اسی ہائی کورٹ محترم نے 3 میں سے 2 ججز نے فارغ کیا تھا اس کو پھر لگایا. یعنی کہ آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے, لے دے کے پھر آپ ٹیرین وائٹ, پھر ٹیرین وائٹ, وہ بیچاری سیتا وائٹ 20 سال سے پتنی شاید فوت ہو چکی ہوئی ہے, کیس آپ کا فارغ پڑا ہوا ہے. تو اس پہ آپ مجھے بتائیں ایسے کیس آپ لگائیں گے وہ جو فارغ ہوں گے, تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ کیسز میں عدالت سے ریلیف مل رہا ہے لیکن میرٹس پہ مل رہا ہے. پرویز صاحب باہر گئے ہیں, اللہ کرے کہ اللہ ان کو صحت دے, بڑی انہوں نے کشٹ کاٹا ہے. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے سب کو حیران کیا ہے, پرویز الہی صاحب نے, جو کسی سے توقع نہیں تھی وہ پرویز صاحب سے نہیں تھی, کیونکہ سب کہتے تھے کہ بھئی وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح کی سیاست نہیں کرتے. انہوں نے ثابت کیا کہ وہ کھڑا ہو گیا بندہ عمران خان صاحب کے ساتھ. بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہم سے پاکستانی سیاست میں نہیں بھولیں گی. کچھ ویژولز, one of them is the attack on a very fine gentleman, a very educated person, Rauf Hassan Saab. I really feel sad for him. میرے لیے تو بہت ہی قابل احترام ہے, بڑے بھائی یا بہت ہی ہم سے سینئر ہیں عمر میں, ان کے ساتھ جو ہوا ہے حقیقتاً بہت دکھ ہوا ہے اور تکلیف پہنچی ہے کہ پاکستانی سیاست اس نیچ میں پہنچی ہے کہ ان کے چہرے پہ جس طرح اٹیک ہوا ہے, یہ اٹیک رؤوف حسن صاحب کے چہرے پہ نہیں, یہ اٹیک پاکستان کی سیاست کے چہرے پہ ہوا ہے, اگر کوئی اس کو سمجھتا ہے. اچھا علی احمد خان صاحب, آج جو ریمارکس تھے وہ یہی تھا کہ بند لفافے میں کیا ہے, پوچھ کے تھک گئے کہ کیا تھا بند لفافے میں. پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ بار بار کہیں گے رات ہے رات ہے رات ہے, تو آپ کے کہنے سے رات تو ہو نہیں جائے گی. یہ سارے کامنٹس جو کم از کم آپ کے فیور میں آتے ہیں یا آپ کے کیسز کو تھوڑی سی تقویت بخشتے ہیں, پھر نظر آتا ہے کہ ایک الگ ہی کیمپین شروع ہو رہی ہے. اب جس طرح فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی ساکھ مجروح کی گئی, انہیں پراکسی کہا گیا, ان کو انڈین میڈیا نے ہیڈ لائنز لگائیں, اور آج انہوں نے جس طرح سے الزامات لگائے, جس طرح سے انہوں نے بات کی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے, آپ کو لگتا ہے یہ مطلب یہ کہیں اور جا رہا ہے معاملہ؟ دیکھیں واڈا صاحب دوست رہے ہیں, میرے کیبنٹ کولیگ رہے ہیں, ذاتی دوستی ان سے رہی ہے, لیکن وہ اس وقت تحریک انصاف کو تو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, نہ پیپلز پارٹی کو کرنا ہے. مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیشہ مخالف رہے ہیں. تو اب میں ان کے بات کو کس پیرے میں رکھوں؟ میں تو یہ توقع رکھتا ہوں ان جیسے دبنگ آدمی سے اور تمام محب وطن پاکستانیوں سے, انکلوڈنگ یو, کہ ہمارا جس بھی سیاسی جماعت سے دیکھیں تعلق ہے, جو بھی ہماری سوچ ہے, ہم لبرل ہیں, لیفٹسٹ ہیں, رائٹسٹ ہیں, کنزرویٹو, جو بھی ہم اللہ بلا ہیں,
कम से कम उन लोगों के साथ जरूर खड़े हों जो इस माशरे में जहां सच की मौत हो गई है, जहां हक पे खड़े होने वाले लोग वैसे ही गिने चुने रह गए हैं, इस माहौल में जहां हर कोई दब गया है या खामोश हो गया है, इस माहौल में अगर कुछ लोग आइन की पासदारी के लिए स्टैंड ले रहे हैं, उनके भी बच्चे हैं ना, उनकी भी फैमिलीज हैं, उन जजेस की भी, और वो स्टैंड ले रहे हैं आइन के लिए। आइन क्या सिर्फ उन जजेस का है? क्या ये आपका मेरा हम सबका नहीं है? इस आइन पे जो स्टैंड ले रहे हैं तो हम सबकी जंग लड़ रहे हैं, हमें उनको मजबूत करना चाहिए। ये मैं नहीं समझता कि इन चीजों को जुडिशरी वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट या पॉलिटिशियंस वर्सेस जुडिशरी या पॉलिटिशियंस वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट इस तरह के नाम हम दें। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, बुरे लोगों ने इदारों को बदनाम किया है, वरना अच्छे लोग भी बेशुमार होते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इस वक्त मामलात को ठीक करने के लिए जरूरी है, वी मस्ट कॉल अ स्पेड एंड स्टैंड विद दोज हु आर टेकिंग स्टैंड फॉर अस। तो ये जो जज साहिबान है मोहतरम, अगर अतर साहब की बात हो रही है तो अतर साहब ने हमारे खिलाफ भी फैसले दिए, या जो अपना हाई कोर्ट के जज साहिबान है, क्यानी साहब हैं और जो हैं, तो इन लोगों ने कोई सारे फैसले तरीके इंसाफ किया, किसी एक जमात के हक में तो नहीं, वो आइन के मुताबिक फैसले दे रहे हैं, गलत चीज को गलत कह रहे हैं। तो ये तो सबके फायदे की बात है ना। तो इस वक्त उनको अटैक करने का मतलब ये है कि हम चाह रहे हैं कि कोई पाकिस्तान के आइन के लिए स्टैंड ना ले। मेरे ख्याल में जज साहिबान ने स्टैंड लिया है, कौम उनको सपोर्ट करेगी, तहरीक इंसाफ तो खड़ी है, तहरीक इंसाफ तो हमेशा जुडिशरी के साथ खड़ी रही है। मैं तो जब से देखा है, मैंने तहरीक इंसाफ मैंने जब से देखा है इनके, मुझे वो भी याद है, हालांकि आपको याद होगा या इफ आई रिकॉल यू तो आपको याद आ जाएगा कि मोहतरम चीफ जस्टिस जो साबिक थे चोई साहब, इफ्तिखार चोई साहब, तो उनकी जुडिशल मूवमेंट में इमरान खान साहब का बड़ा रोल था। और फिर 2012 में जुडिशरी के लिए इसी शारा दस्तूर पे हमने पूरे पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा एक मार्च किया था, बहुत बड़ी रैली हम लेके आए थे, लेकिन फिर वही इफ्तिखार चोई साहब हमें पड़ गए। लेकिन चले, होता है, वो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। लेकिन बहरहाल हम अपनी जुडिशरी और आइन के साथ खड़े हैं, तहरीक इंसाफ खड़ी है जज साहिबान के साथ। ठीक है, जज साहिबान के साथ आप खड़े हैं, लेकिन आज जो बात उन्होंने की, मैं लास्ट आपसे ये पूछना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि ये क्यों हुआ कि जब अदम एतमाद आया, रात को कोर्ट खुले, छुट्टी का रोज था, ये आपकी भी शिकायत रही है, लेकिन वो कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों खोला जस्टिस अतर मल्ला साहब ने? उनको कोई ख्वाब आया था और ये पीटीआई के दोस्तों को इस पर भी छानबीन करनी चाहिए। आप कुछ समझ रहे हैं उनका इशारा? देखें, माजी में बहुत बहुत गलत हुआ है, पाकिस्तान में बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं एक आदमी को ये देखता हूं कि आज वो आदमी अगर हक पे खड़ा है तो मैं उसको, उसका माजी कोई भी शख्स हो, आप हो मैं हूं, हमें एक दूसरे को ये तानेबाजी, इससे क्या मिलेगा, इस तानाजनी से क्या मिलेगा? एक नस्ल जवान हो रही है, आपके मेरे बच्चे अब इस मुल्क में नौकरी की उम्र तक पहुंच रहे हैं, उनको हमने क्या दिया है? एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें उनकी बाप की उम्र के रऊफ हसन के चेहरे पे अटैक होता है क्योंकि उसकी कुछ बातें जो हैं वो सख्त हैं। ये तो कोई इस आर्गुमेंट को बाय नहीं करता कि वो कोठाई गिरे, उनको कोई देवर, उनको पैसे उनसे ले रहे थे, मोबाइल छीन रहे थे, वो तो बाहर खड़े थे। तो ऐसे मुल्क में हम अपने बच्चों को क्या माशरा दे रहे हैं, उनको क्या पाकिस्तान दे रहे हैं जहां उनको हर वक्त ये एहसास हो कि कोई उनको अटैक करेगा, कोई उनकी राइट्स का दिफा को कोई नहीं है, जज जो है वो जज भी नहीं खड़े होंगे, वो कला भी ऐसे ही होंगे, पुलिस स्टेशन भी आप नहीं जा सकते, वहां भी आपकी नहीं सुनवाई होगी, डिप्टी कमिश्नर वैसे ही आपको PMPU लगा के अंदर डाल देता है। तो आप अपने पाकिस्तानी बच्चों को जो है, अगर वो बेचारा बाहर पढ़ने चला जाता है किर्गिस्तान में, उनके साथ ये हो जाता है, क्या हो गया है? कोई हमें बददुआ है? क्या हो गया इस मुल्क को? इस मुल्क को आपको हमने मिलकर ठीक करना है। लेकिन इस वक्त जो आसार हैं, क्या ठीक होने वाले हैं? बजाय इसके कि आपकी आज की हुकूमत, जो हमारी इस वक्त फॉर्म 47 वाले हैं, ये खुद भी बहुत सी चीजों पे सताए हुए हैं, ये खुद भी रोना रोते थे कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। आज वो इख्तिदार में, ताकत में, आज वो वही गलतियां कर रहे हैं जिसके ताने वो औरों को, हमें या किसी और को देते थे। आज खड़े होना शहबाज शरीफ, खड़े होना, स्टैंड लें, वो कहें कि भाई ये रऊफ हसन पे हमला, मुझ पे हमला है। आज वो खड़े होना कि डी चौक में जो फौजियां हुई हैं किसने की हैं, मैं उनके गफर किरदार तक पहुंचा। आज खड़े होना जो किसान के साथ हो रहा है पंजाब में, किसान बेचारा रुल गया। अली अमीन कह रहा है मैं आपसे ले लूंगा 3900 का, वो रास्ते में रोक रही है मरियम बीबी कि नहीं, ना मैं खरीदूंगी, ना खेलेंगे तो ना खेलने देंगे, ना मैं 3900 पे खरीदूंगी, ना अली अमीन को खरीदे दूंगी। तो बीच में आप डेफेमेशन लॉ पे काम चल रहा था ना, डेफेमेशन लॉ पे काम चल रहा था। अली मोहम्मद खान साहब, डेफेमेशन लॉ भी तो लाना था ना, उसको भी तो मंजूर करवाना था, जल्द अज जल्द कराना था। आपको पता है वक्त वहां पे बस ये पता करा लें कि नई वर्दी कौन सी चल रही है।
اچھا ٹھیک ہے. تھینک یو فار جوائننگ us, علی محمود خان صاحب. لیٹس ٹیک اے بریک. ویل بی بیک رائٹ آفٹر دس. اینڈ ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل صاحب, پی ایم ایل این سے تعلق ہے. آپ کا بہت شکریہ آپ کا. سر میں یہ ہم اگر بات کر لیں کہ جو معیشت ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے, 35% انفلیشن کراس ہو گئی تھی, اس کو تھوڑا سا قابو میں لا رہے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیا ظاہر دور شروع ہوگا, اس کے بعد زیادہ پیسوں کی امید ہے, جو ہم نے ڈیڈ لائنز میٹ کرنی تھی ڈیٹ واپس کرنے کی وہ شاید ہم میٹ کر پائیں گے. لیکن گورننس کے حوالے سے آئی تھنک کہ ابھی بھی بہت زیادہ جو مسائل ہیں رانا احسان افضل صاحب, اسپیشلی ان دا لائٹ آف واٹ ہیپنڈ کہ فلسطین کے حوالے سے جو ان کی یونانیمٹی کے لیے ایک کیمپ لگایا گیا, اس پر جو ہوا, اس کے بعد آج رؤوف حسن صاحب کے ساتھ جو ہوا, اس میں گورننس کے سیریس ایشوز ہیں. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں جو رؤوف حسن صاحب کے ساتھ ہوا وہ نہایت ہی کنڈیمیبل ہے, اور اس کی بالکل اب جو سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اب تو پوری قوم نے دیکھ لی ہے کہ وہ کوئی خواتین تھیں یا جو بھی تھے خواجہ سرا تھیں, تو ان کی پولیس تحقیق کرے گی, اور آئی ایم شیور سی سی ٹی وی فوٹیج آنے کے بعد وہ حراست میں بھی لے لی جائیں گے لوگ, اور پھر ان سے جو ہے وہ تحقیق کی جائے گی کہ یہ کیوں ہوا اور اس کی کیا وجوہات ہیں. ڈیفینیٹلی دیکھیں لا اینڈ آرڈر سچویشن ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے حکومت کے لیے. ابھی جو صورتحال آپ کی اخوان سائڈ سے جو ٹیررزم جو ہے وہ آ رہا ہے پاکستان کے اندر, وہ پھر بلوچستان کے اندر جو معاملات ہیں, تو اوور آل بالکل یہ ایک چیلنج ہے اور اس کو حکومت ہیڈ آن لے رہی ہے. باقی ہم امید کرتے ہیں کہ وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ حکومت کے جو انیشیٹیوز ہیں اس معاملے میں وہ کامیاب ہوں گے اور ہوگی اس ملک میں سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے حساب سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سائفر والا معاملہ تھوڑا سا جو زور پکڑتا نظر آتا تھا, اوپن اینڈ شٹ کیس, وہ بھی ویک نظر آ رہا ہے, پروسیکیوشن ویک نظر آ رہی ہے, نیب کے اوپر نیب نے ایک اور کیس بھی داغ دیا ہے, اس پہ بھی کوئی سی جان نظر نہیں آ رہی. اب ٹیری اینڈ وائٹ والے معاملے کو پھر کھولا جا رہا ہے. مطلب نتھنگ از ٹکنگ. تو آپ لوگ تھوڑے سے ڈیسپریٹ سچویشن میں ہیں کہ عمران خان صاحب کو یا بانی پی ٹی آئی کو آپ لوگوں نے جیل سے نکلنے نہیں دینا, اور یہ جو ریلیف آ رہا ہے اس کو اس بنیاد پر رد کر دینا کہ ہمارے ججز صاحبان کبھی اطہر من اللہ صاحب کے اوپر سوالیہ نشان لگانا, کبھی بابر ستار صاحب کی دوہری شہریت پر بات کرنا, حالانکہ وہ دوہری شہریت نہیں کہتے اس کو, لیکن آئی مین یہ ایک فل فرنٹل لگ رہا ہے جیسے کوئی, مطلب آئی مین یا تو یو آر کاٹ بٹوین دا کراس فائر یا آپ خود اس کے خلاف ہیں. نہیں دیکھیں, سب سے پہلے تو کوئی ایسا کوئی کراس فائر نہیں ہو رہا. اب گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جوڈیشری کو اپنے مینڈیٹ میں کام کرنا چاہیے, اور جوڈیشری کو بھی اداروں کو یا ایگزیکٹو کو بلا وجہ جو ہے ایسی گفتگو میں نہیں گھسیٹنا چاہیے جس سے کوئی پروپیگنڈا کریٹ ہو, یا ویسے ہی جو ہے وہ غلط طرف جو ہے وہ بات چیت چلی جائے. تو ہر جو ادارے ہیں ان کو اپنے جو رول ہے آئینی طور پہ وہ ادا کرنا چاہیے. اب تو یہ سمجھتے ہیں. باقی دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں کو ہم مانتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں گی وہ قابل قبول ہیں. جہاں تک خان صاحب کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو کسی ویک پروسیکیوشن کی وجہ سے کوئی ریلیف مل رہا ہے تو وہاں ضرور حکومت کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو. لیکن جو کیسز ہیں وہ تو کافی مضبوط ہیں. اگر سائفر کا معاملہ بھی ہے, لیکن کس طریقے سے وہ کیس لڑا جا رہا ہے اس کے اوپر ضرور اٹارنی جنرل کو بھی دیکھنا چاہیے, اور ان چیزوں کے اندر ویکنیس نہیں آنی چاہیے. بہرحال دیکھیں, اگر جو عدالتیں فیصلہ کریں گی ہمارے لیے وہ ایپلیکیبل ہوگا اور ہم اس کو قبول کریں گے. ہمیں پروسیکیوشن کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, اور دیکھیں اگر عدالتیں خان صاحب کو ریلیف دیں گی تو ڈیفینیٹلی وہ عدالتوں سے ملے گا. ہم تو جو ہم نے کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز تو نہیں ان کے خلاف بلائے ہوئے. جو حقائق پہ مبنی کیسز ہیں, جو ایویڈنس موجود ہے اسی کی بیسس پہ ان کے اوپر کاروائی ہوئی ہے. یہ کوئی ہمارا ہم نے کوئی ایجنڈا نہیں ہے ہمارا کہ ہم نے خان صاحب کا رگڑا نکالنا ہے یا ان کو جیل سے باہر نہیں نکلنے دینا. جو جینوئن کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں, اور اگر ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایسی ایویڈنس موجود ہے 9 مئی کے حوالے سے اور دیگر معاملات میں جس کے اندر وہ اندر ہیں کہ ہی از گلٹی. بہرحال یہ فیصلہ فائنل تو عدالتوں نے دینا ہے.
جی وہ پرویز لائی صاحب کو ریلیف ملا ہے، اور یہی سوال ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے بات چیت کرنی ہے، حکومت بات چیت کرنے کے حوالے سے سنجیدہ ہے، تو پھر اس طرح کے معاملات نہ ہوں کہ رؤوف حسن صاحب کے اوپر کچھ ہو رہا ہے، کبھی کسی اور کے اوپر کچھ ہو رہا ہے، کبھی کوئی اور قدغن لگ رہی ہے، تو مطلب دونوں نیتیں صاف ہونی چاہیے دونوں طرف سے، کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز حکومت کر رہی ہے اور پی ٹی آئی ہی نہیں مان رہی؟ نہیں دیکھیں، اب جس طرح آپ نے رؤوف حسن صاحب کی بات کی، اور یہ آپ نے نہیں بات کی، جو دیگر پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں، یہاں تک کہ سینٹ کے اندر بھی اس چیز کو لنک کیا گیا کہ یہ کوئی پی ایم ایل این یا گورنمنٹ یا کوئی ایجنسیز نے یہ کوئی میسیجنگ دی ہے. دیکھیں یہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک یہ چیز ہے کہ اگر آپ اس معاملے کو جوڑیں ایجنسیز کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ، یہ بالکل یہ غلط ایک عمل ہے. اور اسی طرح کے عمل جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو، جہاں آج پی ٹی آئی کھڑی ہے، اس کی ایک میجر وجہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی پروپیگنڈا کے اندر ڈویژن کی سیاست کو اس حد تک فروغ دیتی ہے کہ پھر جو معاملات آپ نے 9 مئی میں دیکھے وہ پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ ایک ماحول جو بنا ہوا ہے اس ملک میں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ایک ایگریسو پروپیگنڈا اسٹیٹ کے خلاف یا اداروں کے خلاف کیا جاتا ہے، وہ پروپیگنڈا بیسڈ، یعنی کہ اس میں حقائق نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیں نا، رؤوف صاحب کے ساتھ جو ہوا ہم تو کنڈیم کر رہے ہیں، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ گئی. اب کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کے لیے حکومت رسپانسبل ہے یا کوئی اور رسپانسبل ہے؟ جو لوگ رسپانسبل ہیں وہ ویڈیو پہ آ گئے ہیں، اور پولیس آئی ایم شیور ول گیٹ ٹو دا باٹم آف اٹ، اور ان کو وہ گرفتار کریں گے اور وہاں سے تحقیق پتہ چل جائے گی. لیکن اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں جو لوگ ایسا تاثر بھی دے رہے ہیں کہ حکومت اس میں انوالوڈ ہے یا کوئی اور انوالوڈ ہے. نہیں، حکومت انوالوڈ نہیں، حکومت ذمہ دار تو ضرور ہے نا. یہ بتا دیجیے گا ڈیفیمیشن لا کے حوالے سے اتنی جلد بازی کیوں تھی پنجاب اسمبلی میں؟ اس کے اوپر بحث نہیں ہوئی، اس کے اوپر وقت نہیں دیا گیا، صحافی ناراض، آپ لوگ کتنے لوگوں کو ڈسگرنٹلڈ چھوڑ رہیں گے، صحافی ڈسگرنٹلڈ ہے، کسان آپ سے بدظن ہے، اپوزیشن آپ سے ناراض ہے. مطلب کوئی لسٹ تو کم کیجئے، کوئی صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے اس پر بات کیجئے. اور اتنا جلد بازی میں اس قانون کو لایا گیا اور ٹیبل کیا گیا، اپروو کیا گیا، وائی؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ازمپشن تو یہی ہے، اب میں کیونکہ وفاق میں ہوں، میں تو یہی ازیوم کروں گا کہ پنجاب نے سٹیک ہولڈر سے انٹریکشن کی ہوگی اور ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیا ہوگا. لیکن اگر نہیں لیا تو بالکل ان کی غلطی ہے، ان کو شامل گفتگو کرنا چاہیے تھا. اور کوئی بھی لا جو ہے وہ جب آئے تو سٹیک ہولڈر کنسلٹیشن بڑی ضروری ہے. بہرحال جو لا کو اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت ایسی کوئی چیزیں ہیں کہ جو ہم ہر چیز اس پرائے پہ لے لیتے ہیں کہ یہ مس یوز ہوگا. نہیں مس یوز ہوگا. اس میں دیکھیں ڈیفیمیشن لاز پہلے بھی ایگزسٹ کرتے تھے لیکن وہ فعال نہیں تھے. اب اس کو فعال بنایا گیا ہے کہ ٹریبیونلز ہوں گے جو 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ معاملات کو کسی طرف لے جائیں گے، کسی فیصلے کی طرف لے کے جائیں گے. اور اس کے بعد جو فائن ہے وہ 30 لاکھ رکھا گیا ہے کہ جو یہ جو ٹریبیونل ہوگا وہ 30 لاکھ کی سزا جو ہے وہ تک وہ فائن کر سکے گا. تو دیکھیں ڈیفیمیشن ایک ایسا معاملہ ہے کہ پاکستان کے اندر پروپیگنڈا، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو یا آپ کے ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر ہو، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی میکنزم نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. جو آلریڈی جوڈیشل سسٹم ہے وہ ریلیف نہیں دے پاتا اگر کسی کی عزت اچھالی جائے، کسی پہ غلط الزامات لگائے جائیں یا فیک پروپیگنڈا کیا جائے. تو اگر آپ اس کو سینیٹر فیصل وافڈا صاحب کی ساکھ بہت مجروح ہو رہی ہے، ان کے لیے ڈیفیمیشن لا ضرور کامیاب ہوگا. بہت شکریہ آپ کا نثار افضل صاحب. I'm out of time. Thank you. ہم وقت لینے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے. That's all from us for now. We will see you tomorrow. Thank you for watching today's program and take care of yourselves.